وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سُوءٍ فَاسِقِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 75 تک 75 تک پڑھا گیا۔ اور ہم نے اسحاق جیسا فرزند اور یعقوب جیسا پوتا عطا فرمایا، اور سب کو ہم نے صالح بنایا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم سے راہ دکھاتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ وہ نیک کام کریں اور نماز ادا کریں اور زکوٰۃ دیا کریں، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اور ہم نے لوط کو حکومت اور علم عطا فرمایا، اور اسے اس گاؤں سے نجات دی جس کے رہنے والے بہت ہی خبیث کام کیا کرتے تھے، بے شک وہ لوگ بڑے ہی نافرمان اور ناہنجار تھے، اور ہم نے انہیں اپنے رحمت میں داخل کر لیا، بے شک لوط نیک لوگوں میں سے تھا۔ تو یہ جو گفتگو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس میں حضرت صالح، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، اور خاص طور پہ اس میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا۔ اللہ نے تعریف فرمائی، اور قرآن کی تعریف کے لفظ قیامت تک کے لیے رہتے ہیں۔ قرآن جس عمل کی تعریف کر دے، اس عمل کو اللہ قیامت تک کے لیے لوگوں کی زبانوں پہ رکھتا ہے۔ لہذا قرآن نے تعریف کی ہے کہ یہ نیک کام کرتے تھے، نماز ادا کرتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اور عبادت کیا کرتے تھے، اور ہم نے انہیں پیشوا بنایا کہ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو راہ دکھایا کرتے تھے، اچھی باتیں پھیلاتے تھے، نیکی کی گفتگو کرتے تھے۔ خاص طور پہ حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا، تو فرمایا کہ ہم نے حکومت دی اور علم دیا حضرت لوط علیہ السلام، اور ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا جس میں آپ مبعوث کیے گئے، جس گاؤں میں آپ یا جس شہر میں آپ بھیجے گئے۔ تو ان لوگوں کا ذکر اللہ اس طرح فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ تھے جس کے رہنے والے، ایسے گاؤں کے رہنے والے تھے کہ جس کے باشندے بہت خبیث کام کیا کرتے تھے۔ لہذا اس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، لہذا میں چاہوں گا کہ ہم اس کی تفصیل میں اب جائیں اور سمجھیں کہ لوط علیہ السلام کی قوم اور معاملات لوط علیہ السلام کیا تھے۔ لوط علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ہیں، اور اللہ نے بڑا پسند فرمایا، تعریف فرمائی، مختلف قرآن کی مختلف آیات میں مختلف جگہوں پہ آپ کا ذکر کیا گیا۔ تو خاص طور پہ ان کی قوم کا ذکر کیا گیا، اور ان کے قوم کے گناہوں کی بات کی گئی۔ تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ جہاں نیکوں کا ذکر ہے وہاں اسی قوم کے گناہوں کا بھی ذکر ہے، جہاں نیکوں کی بات ہو رہی ہے وہاں بروں کی بھی بات ہو رہی ہے۔
اور اللہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے ایک نیک شخص کو وہاں بھیجا تھا، لیکن وہ قوم بڑی خبیث قوم تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جو عمل کیا انتہائی خبیث عمل تھا، اور اس کی سزا انہیں یہ دی گئی کہ ان کی پوری قوم کو نیست و نابود کر دیا گیا، اللہ نے ختم کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرے گا تو اس کو رزلٹ ضرور دیکھنا پڑے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی گناہ کا کام کریں اور وہ آپ سے اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ آپ کو نہ ملے، یہ سوال نہیں اٹھتا۔ ایسا سوچنا بھی غلط ہے، بے وقوفی ہے، جہالت ہے۔ اللہ ضرور اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ پیدا کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ جو بھی گناہ کا کام کوئی بھی کرے اس کا رزلٹ لازمی ہے، ہر صورت پیدا ہوگا۔ بڑے بڑے دنیا میں گناہ گاروں کے ذکر ہیں قرآن میں، اور قرآن جب اپنی کہانیاں، اپنی سٹوریز کو بیان کرتا ہے تو وہ اصل میں اسی لیے بیان کرتا ہے کہ ہم اس سے ہدایت لیں، ہم سمجھیں کہ یہ اتنا بڑا جو ذکر قرآن میں کیا گیا اس کی وجہ کیا تھی اور اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ قوم عاد اس دنیا میں آئی، اور اس قوم کے قد جو ہیں وہ 6 منزلہ تھی، 7 منزل کے قد ہوتے تھے۔ اور یہ قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں یہ اللہ نے ان کے لفظوں کو لکھا کہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی طاقتور ہے، ہم سے بھی زیادہ کوئی قوت رکھتا ہے، 7 منزلہ جس کا قد ہو، اس قد کی اور اس کی قوت کا اندازہ لگائیں کہ وہ کتنا بڑا ہو۔ لیکن انتہائی جو ہے وہ طاقتور قوم ہونے کے باوجود جب اللہ کی نافرمان ہوئی تو اللہ نے ہوا کے ذریعے عذاب بھیجا۔ وہ ہوا جو ہے وہ جب مومن کو لگتی تھی تو ایسے لگتا تھا جیسے ٹھنڈی ٹھنڈی سی بڑی خوبصورت خوشبودار ہے، لیکن جب کافر کو لگتی تھی تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی شدید ترین آندھی ہے اور وہ پٹک پٹک کے دیواروں کے ساتھ انہیں مارتی تھی۔ حتیٰ کہ ان لوگوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، پہاڑوں میں رہتے تھے، پہاڑوں کے دروازے بھی پتھروں سے بنائے ہوئے تھے، تو دروازے بند کر لیے کہ ہوا اندر نہ آ جائے۔ تو جو دروازے کے نیچے 1 انچ کی جگہ ہوتی ہے اس میں سے اللہ نے ہوا کو داخل کر دیا، اور ہوا داخل ہو کے تو ان کے کمروں میں ان کو دیواروں سے پٹک پٹک کے، قرآن ذکر کرتا ہے کہ ہم نے اس طرح انہیں کر دیا جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ قوم سمود دنیا میں آئی، اس کا بھی ذکر قرآن میں ہے۔ ان لوگوں کے باغات بہت زیادہ تھے، بڑی خوشحال قوم تھی۔ قرآن تعریف کرتا ہے کہ ہم نے بڑی خوشحالی دی تھی، بڑے اچھے دن دیکھے انہوں نے، لیکن جب یہ اللہ کے نافرمان ہوئے تو ایک چیخ کے ذریعے، ایک چیخ کی آواز جس سے کانوں کے پہلے پردے پھٹے، پھر جگر پھٹ گیا، پھر دل پھٹے، اور پھر جسم پھٹ گیا۔ اس طرح ان کے بچے بچے کو اللہ نے، قرآن ذکر کرتا ہے، ہم نے اس چیخ کے ذریعے ختم کر دیا۔ قارون آیا، بہت بڑا خزانہ، بڑی دولت لے کر، اللہ نے اسی دولت سمیت اسے زمین میں دسا دی۔ فرعون آیا، نافرمان جب ہوا تو پانی میں ڈبو ڈبو کے مارا۔ تو یہ ساری وہ کہانیاں، وہ قصے، لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر کہ جب یہ نافرمان ہوئی تو اللہ نے فرشتے کو حکم دیا، اس نے اس زمین کے ٹکڑے کو کاٹ کر اپنے پر سے اسے اٹھایا اور اسے آسمانوں تک اور عرش تک لے گیا، یہاں تک کہ عرش کے رہنے والے فرشتوں نے اس زمین کے اوپر جو لوگ رہ رہے تھے، وہاں جو مرغے تھے، ان کی اذانیں فرشتوں نے سنی۔ اتنی بلندی تک وہ زمین کا ٹکڑا اٹھایا گیا اور پھر اسے الٹا کر کے زمین پہ پھینک دیا، اور صرف اسی پہ بس نہیں کیا، ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کر دی گئی۔ نہ صرف زمین کو الٹا دیا گیا بلکہ پتھروں کی بارش کر کے انہیں ختم کر دیا۔ تو اس طرح اللہ نے بڑے پرانی قوموں کے واقعات جو لوگوں کے سامنے رکھے ہیں، قرآن ان کا ذکر کرتا ہے۔
اور اسی لیے کرتا ہے کہ اے نبی یہ تو آپ کا چہرہ ہے جس کی وجہ سے یہ بچتے آ رہے ہیں، یہ تو آپ میرے محبوب ہیں جو آپ کی ان کی بچت ہوتی چلی جا رہی ہے، ورنہ ان سے پہلے آپ دیکھیں ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ تو ان سب قوموں کی ہلاکت کی صرف ایک ہی وجہ تھی، میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں صرف ایک وجہ تھی، کوئی غصہ نہیں تھا اللہ کا، اللہ کو کسی سے کوئی غصہ نہیں، نہ اللہ کسی سے کوئی بیر ہے، نہ دشمنی ہے، نہ اللہ کو کسی کا رزق تنگ کر کے خوشی ہوتی ہے، نہ کوئی کسی کو دوزخ میں پھینک کے خوشی، اللہ ان چیزوں سے خوشی نہیں دیتا، نہ اسے کوئی دشمنی، وہ کسی سے کوئی دشمنی نہیں کرتا، جو تو کرتا ہے وہ تو خود کرتا ہے، یہ تیرا اپنا ہے جو تیرے سامنے آتا ہے، یہ تیری اپنی حرکتیں ہیں جس سے آج تو نے یہ دن دیکھا۔ تو ان سب کا جو عذاب کا جو سب سے بڑا جو وجہ عذاب تھی، جس کی وجہ سے وہ عذاب آئے، وہ صرف ایک ہے، ساری قومیں اٹھائیں آپ، صرف ایک وجہ سے، اور وہ ہے گناہ۔ کیا ہے بولو ذرا سارے بولو، آواز سے بولو نا، ڈاکے کیوں بول رہے ہو، بولو نا، نہیں نہ کرتے یا کرتے تو بولو بھائی، کیا بولو؟ گناہ۔ ایک صرف وجہ ہے، ساری قوموں کی آگے ان کے عذابوں کی شکلیں علیحدہ علیحدہ ہیں، وہ اس وجہ سے تھیں کہ وہ جس طرح کی سوچ رکھتے تھے اللہ نے ویسا ہی انہیں عذاب دیا، جس طرح کا ان کے ساتھ انداز تھا، ان کا اپنا گناہوں کا انداز تھا، اللہ نے اسی طرح کا عذاب دیا۔ تو یہ ان کے گناہوں کی شکلیں علیحدہ تھیں لیکن وجہ ایک ہی تھی، یہ سارے گناہ کرتے تھے۔ تو امت محمدیہ میں اللہ نے کمال یہ کیا ہے، کمال کرم یہ کیا ہے کہ اس امت کو کلہم غرق نہیں کیا جائے گا، مکمل اس امت کو تباہ کرنا یہ اللہ نے ختم کر دیا، یہ ختم ہو گیا، کبھی نہیں ہوگا، قیامت تک یہ امت قائم رہے گی، سلامت رہے گی، کبھی بھی اس قوم کو، اس امت کو، حضور کی امت کو، چاہے وہ حضور کو ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے، حضور کی امت کی دو قسمیں ہیں، جب سے حضور تشریف لائے آپ کی امت کی دو قسمیں، ایک وہ ہیں جو حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، وہ حضور کی امت ہیں، اور جو حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی حضور کی امت ہے، وہ بھی آقا دو جہاں کی ہی امت میں شامل ہیں، لیکن وہ انکار والوں میں ہیں، اور وہ دوسرے بولیے ماننے والوں میں، وہ مانتے ہیں، وہ تسلیم کرتے ہیں، لہذا حضور کے بعد امت حضور کی ہے، چاہے مانے یا نہ مانے۔ تو اب اس امت کے لیے جو حضور کے بعد آئی ہے، اس کے لیے لکھ دیا گیا کہ یہ کبھی بھی کلہم غرق نہیں ہوگی، اس پوری قوم کو ختم نہیں کیا جائے گا، کوئی ایسا عذاب نہیں آئے گا جس سے پوری زمین ہی ختم ہو جائے، سوائے قیامت کے، کہ آسمان گر پڑے یا کوئی ایسا زلزلہ آئے کہ ساری زمین میں دھنس جائیں، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اللہ ایسے نہیں کرے گا، یہ میرے نبی کی رحمت ہے، یہ حضور کی شفقت، یہ حضور کی رحمت کی وجہ سے۔ لیکن گناہوں کے وبال اور گناہوں کی تکلیفیں، گناہوں کے چھوٹے چھوٹے عذاب یہ تمہاری زندگی میں رہیں گے، اللہ انہیں ختم نہیں کرتا، یہ تمہاری زندگی میں رہتے ہیں، یہ تمہارے اوپر آتے ہیں، ان عذابوں کو تو نے سہنا ہے، اگر تو نے کر دیا تو اس عذاب کا تمہارے اوپر، تکلیف کا تمہارے اوپر رنگ ضرور آئے گا، مرنے سے پہلے آئے یا بعد میں آئے، وہ آئے گا۔ کلہم غرق ہونا بولو ختم ہے، لیکن ہر شخص کے گناہوں کا اس کو خمیازہ، تکلیف، پریشانی، دکھ وہ اس کو دی جاتی ہے۔ جیسا گناہوں کے معاملات بڑے سخت ہیں، بہت سخت ہیں، اتنے سخت ہیں کہ اس کے اوپر رسول ہے کہ جس نے بھی ایسا کر دیا، چاہے صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے، توبہ تو بعد میں ذکر کروں گا، استغفار کا ذکر ابھی بعد میں کروں گا، پہلے ذرا گناہ کی بات سن لیں، استغفار تو بعد میں آئے گا، لیکن جس نے اسے کر لیا اس کا رزلٹ ضروری، وہ ضرور دیکھے گا اللہ۔ قرآن میں اللہ نے قوم کا ذکر کیا ہے اور اس کا ذکر باقاعدہ آیات میں ہے، اس قوم کے حوالے سے اللہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے ایک قوم پیدا کی تھی اور اس قوم کو ہم نے بڑی خوشحالی دی،
ہم نے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے، ہم نے انہیں امن بھی دیا اور اطمینان بھی دیا۔ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے امن اور ایک ہے اطمینان۔ امن باہر سے ہوتا ہے، کوئی باہر سے کوئی دشمن حملہ کرنے والا تھا ہی نہیں جو ان پہ حملہ کرتا، لہذا وہ امن سے رہتے تھے۔ کوئی حملہ کرنے والا نہیں تھا، سارے امن سے رہنے والے لوگ تھے۔ اور اطمینان اندر سے ہوتا ہے، ان کے اندر اپنے ملک میں اتنا سکون تھا کہ اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے انہیں اطمینان بھی دیا ہوا تھا، امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا۔ پھر آگے فرمایا ہم نے اتنا رزق دیا کہ چاروں طرف سے رزق ان پہ برستا تھا، ایک طرف سے نہیں آتا تھا، شمال جنوب مشرق مغرب ہر طرف سے رزق آتا تھا ان کے ملک میں۔ وہ کھاتے تھے، پیتے تھے، خوشحال تھے، بڑی اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن آگے فرمایا کہ جو ہی انہوں نے ہماری نافرمانی شروع کی، انہوں نے ہماری نافرمانی شروع کی، ہم نے انہیں مفلس اور کلاش بنا دیا، ہم نے ان کے رزق تنگ کر دیے، ہم نے ان کے اندر لڑائیاں پیدا کر دی، باہر سے دشمن پیدا ہو گئے۔ وہ آ کے پھر ان کے اوپر حملہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ قوم اپنا وجود ہی ختم کر بیٹھے۔ جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے اس سارے امن کو، اطمینان کو ان سے چھین لیا۔ تو یہ سادہ سا اصول ساری زندگی کے لیے انسان سمجھ لے کہ میں جب بھی گناہ کروں گا، میرے سکون اور اطمینان، میرے رزق، میرے معاملات، میری زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کا رزلٹ ضرور آئے گا۔ تم نے اگر فجر چھوڑی ہے، تم نے اگر ظہر چھوڑ دی ہے، تو اب یہ کوئی عام مسئلہ رہا نہیں۔ تم نے اگر اللہ کے کسی حکم کو اس طرح سے چھوڑا ہے کہ اللہ نے منع کیا تھا کر دیا، تم سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہوا، بہت کچھ ہو گیا، اب اس کی تکلیف بھی تو نہیں سہنی ہے، پریشانی بھی تو نہیں اٹھانی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ گناہ کریں اور آپ کو اس کا وبال دیکھنا نہ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ، اسی طرح ایک بزرگ تھے، تو نیک لوگوں کے اوپر شیطان زیادہ حملہ کرتا ہے، جو گناہگار ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی شیطان کی انگلیوں پہ ناچتے ہیں، ان کے اوپر تو محنت کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہوتی، وہ تو ہلکا سا اشارہ ہوتا ہے اور وہ شخص جو ہے وہ ہزاروں گناہ کر بیٹھتا ہے ایک دن میں، اس کے لیے شیطان کو محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جو نیک ہوتے ہیں ان کے لیے شیطان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، نفس بھی ابلیس دونوں مل کر اس کو پھنساتے ہیں، جال میں پھنساتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ تو ایسے وہ ایک نیک شخص تھا، تو اس سے بھی گناہ کے کام ہو گئے، اور اسے یہ ڈر بھی تھا کہ مجھے اب اللہ سزا دے گا، کیونکہ ظاہر ہے مجھے پتہ ہے گناہوں کی سزا ہوتی، ضرور ہوتی۔ تو اب وہ انتظار میں ہے، ساتھ ساتھ توبہ بھی کرتا ہے، لیکن گناہ چھوٹتا نہیں، پھر ہوتا ہے، پھر ہوتا ہے۔ تو اب وہ 6 ماہ گزر گئے، تو ایک دن عبادت کرتے کرتے اس نے اللہ سے یہ فریاد کی، اس نے کہا مولا 6 مہینے ہو گئے، ابھی تک سزا نہیں ملی، یہ ہو نہیں سکتا ویسے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جواب آیا کہ اے میرے بندے، تو کہہ رہا ہے کہ ہم تجھے سزا دیں، اور سزا تجھے ابھی تک نہیں ملی، تو جو تو سوچ رہا ہے ہم ایسی سزائیں اب نہیں دیتے، اب ہمارے پتھر نہیں برستے، نہ ہماری آگ جل کے تجھے راکھ کرے گی، ایسا اب ہم نہیں کرتے۔ کیا تو نے غور نہیں کیا کہ تو پہلے پچھلی رات اٹھ کے تہجد پڑھا کرتا تھا، ہم نے اس تہجد کی سعادت تم سے چھین لی۔ کیا یہ چھوٹی سزا ہے کہ وہ تہجد اب تو نہیں پڑھتا؟ یہ بہت بڑی سزا ہے جو تجھے دے دی ہم نے۔ کیا تو نے غور کیا ہے کہ کتنے عرصے سے تیری آنکھ سے ایک پانی کا قطرہ نہیں نکلا، کبھی تجھے رونا نہیں آیا؟ گناہوں پہ، میری رحمت پہ، میرے پیار میں، میرے نبی کے عشق میں کبھی تو رویا کرتا تھا، کبھی تیری آنکھیں برستی تھی، کبھی تیرا دل تڑپتا تھا نبی کی یاد میں، محبت میں، میرے پیار میں، نماز کے لیے۔ آج وہ تڑپ تیرے اندر نہیں ہے، آج وہ آنسو تجھ سے ہم نے چھین لیے۔ کیا کبھی روئے ہو؟
اس نے کہا نہیں. ہاں تو اس سے بڑی سزا کیا ہوتی ہے؟ کبھی تو قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا اور قرآن کی تلاوت سے تیرے دن گزرتے تھے، کتنے دن ہو گئے تو نے قرآن نہیں کھولا؟ کیا یہ چھوٹی سزا ہے؟ کیا تو اسے سزا ہی نہیں سمجھتا؟ یہ اللہ کا نظام بڑا خوبصورت ہے محترم، میری سنو بات. یہ اللہ کا نظام بڑا خوبصورت ہے. یہ دنیاوی نظام کی طرح نہیں ہے. یہ دنیاوی نظام کی طرح نہیں ہے کہ ادھر آپ نے سزا دی، ادھر آپ نے گناہ کیا، پولیس آ گئی پکڑ کے لے گئی، ڈنڈے مارنے لگی. یہ اللہ کا نظام ہے بھائی. اللہ کا نظام اس طرح نہیں ہے کہ ادھر تو نے گناہ کیا، ساتھ ہی فرشتے آگے پکڑ کے تجھے مارنے لگے. ایسا اللہ نہیں کرتا. ایسا اگر اللہ کرنا شروع کر دے کہ گناہ کے بعد ساتھ ہی فرشتے آ جائیں اور وہ تیری سزا شروع کر دیں تو گناہ کبھی نہ کرے، چھوڑ دے. تو اللہ سزا کے خوف سے تجھے چھڑوانا ہی نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ خود گناہ چھوڑے، محبت سے گناہ چھوڑے، میرے پیار میں آ کے گناہوں کو ترک کرے. یہ سزا کے خوف سے. ابھی چاہوں تو سارے فرشتے تیرے پیچھے لگا دوں، ابھی چاہوں تو ساری تیری گندگیوں کو لوگوں کے سامنے کھول دوں، ساری دنیا جان جائے تو رات فلاں جگہ کیا کرتا رہا، ساری دنیا جان جائے تو نے فلاں جگہ کیا گند کھایا. لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم ایسا کبھی نہیں کرتے. یہ ہماری حکمت ہی نہیں ہے. ہم تمہیں اس وقت سزا دیں گے جب تجھے یاد بھی نہیں ہوگا. 20 سال گزر جائیں گے، 30 سال گزر جائیں گے، تیری نسل میں سے وہ گناہ پیدا کر کے تجھے یاد کرائیں گے کہ تجھ سے یہ گناہ ہوا تھا. لیکن اس کا خمیازہ ضرور آئے گا. تو لہٰذا یہ یاد رکھنا چاہیے کہ گناہ کے معاملات بڑے سخت ہوتے ہیں اور بہت سخت ہوتے ہیں، اور آپ کی ساری زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے ہر معاملے میں ان کا اثر ضرور ہوتا ہے. جس طرح آپ روٹی کھاتے ہیں آپ کو روٹی کا اثر محسوس ہوتا ہے، آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے. پانی پیتے ہیں آپ کو پیاس کا اثر محسوس ہوتا ہے کہ آپ پانی پیا ہے، پیاس ختم ہو گئی. اسی طرح جب بھی کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس گناہ کا بھی اثر ضرور ہوگا. وہ کسی نہ کسی زندگی کے دن میں، کسی نہ کسی زندگی کے راستے میں تمہیں نظر آئے گا. یہ مت بھولو کہ اللہ کبھی نہیں بھولتا. تم بھول جاتے ہو لیکن اللہ، بولو سارے بولو، اللہ نہیں بھولتا، وہ کبھی نہیں بھولتا. اس نے اپنی یاد کرنے کی جو صفت ہے اس کا ذکر قرآن میں کیا کہ تمہارا رب نہیں بھولتا. ہم یاد رکھیں. تو بہت ساری ہماری زندگی میں جو تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے. جیسے ایک نوجوان تھا تو اس نے کہیں بد نظری کی، جو کہ عام ترین بیماری ہے ہمارے معاشرے کی. موبائل میں، ٹی وی میں، ہر جگہ میڈیا، رج رج کے بد نظریاں لوگ کرتے ہیں، اور کوئی اس میں قطعاً کسی کو یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ بھی کوئی گناہ کا کام، یا یہ بھی کوئی، اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے. جی محترم، بہت فرق پڑتا ہے. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بد نظری کرتا ہے اور اپنی نظر کو غلط استعمال کرتا ہے، اللہ سب سے پہلے اس کے دل میں بے چینی کی مرض کو پیدا کرتا ہے. بے چین سا رہے گا، بلایا بلایا سا، ایسے جیسے بونترا ہوا ہے، عجیب سی اس کی حالت ہوتی ہے. بات کچھ کرنا چاہتا ہے، منہ سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے. بے چین طبیعت ہو جاتی ہے، بیزار ہو جاتی ہے. اور جو جتنا زیادہ کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اس حالت سے گزرتا ہے. وہ بے چینی سی ہر وقت رہتی ہے. نماز میں بھی چین نہیں آئے گا، قرآن پڑھے گا چین نہیں آئے گا. کیوں؟ اس بد نظری کی وجہ سے وہ بے چینی کا مرض جب تک وہ نہیں ختم ہوگا، ادھر سے نماز کا اثر نہیں ہوگا، قرآن کا اثر نہیں ہوگا، نیکی کا وہ نور پیدا ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر وہ نیگیٹو چیز مسلسل جا رہی ہے. اثر یقینی ہے، ضرور ہوگا، آپ بچ نہیں سکتے. کسی کی غیبت کر دی ہے. اب غیبت ایک گھر میں بیٹھے بیٹھے 10 لوگوں کی باتیں کرتے ہیں لوگ. 2 دوست بیٹھے ہیں، 3-4 لوگوں کی باتیں یوں ہی کر دیتے ہیں. 5-7 بیٹھے ہیں، آپس میں بات کرتے 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 تو کئی باتیں کر جاتے ہیں. تو غیبت، کسی کی برائی بیان کر دی،
کسی کے لیے ایسا جملہ بولا کہ اگر وہ سامنے ہوتا تو شاید تیرا منہ توڑ دیتا، تجھے تھپڑ دے مارتا یا تجھے بھی گالی دے دیتا، اتنا وہ برا جملہ تھا، لیکن چونکہ وہ موجود ہی نہیں، وہ سامنے بیٹھا نہیں، لہذا جناب نے رج کے اس کی بات کی ہے. لیکن اگر وہ سامنے ہوتا تو تیرا اچھا حشر کرتا وہ، لیکن چونکہ وہ موجود نہیں تھا آپ نے بات کر دی، اب وہ غیبت میں چلی گئی. تو حضور فرماتے ہیں اس طرح ہو گیا ہے جیسے تو نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. اب حضور نے فرمایا کھا لیا ہے، وہ کہتا نہیں کھایا. تو وہ اثر تو آیا. مردہ بھائی کا گوشت انسان جو ہے وہ عام گوشت استعمال کرے باسی تو وہ نہیں کھا سکتا، حالانکہ وہ گوشت صحیح ہے، کسی مٹن ہے چکن ہے لیکن باسی ہے، وہ کھا نہیں سکتا. اور وہ ایک مردہ لاش کا گوشت کھائے. یہ حضور فرما رہے ہیں کہ ایک غیبت سے اتنا اثر پیدا ہو گیا جتنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے ہوا. اثر تو آئے گا بھائی، تم نے جو یہ دو باتیں کی ہیں اس کا نیگیٹو اثر تمہاری زندگی میں پیدا ہوگا. کسی کی چغلی کر دی ہے، غیبت کر دی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ویسے ہی جا رہا ہے؟ یہ ہماری وہ بے وقوفیاں ہیں جو ہم دن رات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر روتے پھرتے ہیں ہمارے گھر میں سکون نہیں، میری بیوی میری بات نہیں مانتی، میرا بھائی میری بات نہیں مانتا، میرے بچے دیکھیں اتنے نافرمان ہیں یار، اتنے نافرمان ہیں بھائی، نافرمان ہیں. جب آپ اللہ کی نہیں مانتے تو جو آپ کے نیچے ہیں وہ آپ کی نہیں مانتے. سادہ سا اصول ہے، جو آپ سے بڑا ہے آپ اس کی نہیں مانتے. بولیے بولو بھائی. تو جو آپ سے چھوٹے ہیں وہ آپ کی نہیں مانتے. اس میں اتنا رونے کی، اتنا پریشان تویز لینے کی، اس سے دور جا جا کے لوگوں سے عمل کروانے کی اور پھوکے مروا، دکان پہ گاہک نہیں آتا کسی نے نظر لگا دی، کسی نے جو ہے بند کر. بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ تیرے دماغ میں کچھ بھرا ہوا ہے اس کو استعمال کرو. یہ جو یہ عمل کر رہے ہو یہ اس کا کیا مطلب؟ اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا. کہتے ہیں نہیں کوئی فرق، کیسے فرق نہیں پڑتا بھائی؟ فرق پڑتا ہے، بہت زیادہ پڑتا ہے. تو اس کا خمیازہ تو آنا ہے کہ اللہ اس کمال حکمت سے اس سزا کو پیدا کر دے گا جو تم نے کسی کے ساتھ کیا، جو اللہ کے ساتھ کیا، رسول کے ساتھ کیا، وہی تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ اس میں کسی کو گالیاں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں کسی سے جا جا کے پوچھ کے اپنے آپ کو جی اچھا میں جناب روٹی کو بھائی روٹی کھاتے ہو پانی سب کچھ کر لیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی تجھے کیا ہو رہا ہے؟ وہاں تم بڑے معصوم بنے ہوئے ہو. یہ جو آپ نے فجر کئی مہینوں سے قضا کی ہوئی ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا اثر نہ دیکھیں؟ سنیے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے کچھ وبال ہوتے ہیں. سب سے پہلا وبال یہ ہے کہ اللہ اس سے علم چھین لیتا ہے. یہ میں نے کیا بولا؟ نوٹ کرو یہ بات. اللہ اس سے علم کا نور چھین لیتا. آپ نے دیکھا ہوگا کئی حافظ قرآن ہوتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اچھا حفظ کرتے ہیں، بہت اچھا حافظ ہم نے دیکھے، لیکن جب آہستہ آہستہ گناہوں کی زندگی میں جاتے ہیں تو وہ حفظ اللہ ان سے چھین لیتا ہے. وہ جو یاد کیا ہوتا ہے قرآن وہ نکل جاتا ہے. کسی سے پوچھیں کہ یار ذرا سنائیں فلاں سے، او جی وہ تو اب یاد ہی کوئی نہیں، یا تو حافظ تھا فلاں جگہ سے آپ نے حفظ کیا تو سند لی، او جی وہ تو کئی عرصہ ہو. اللہ قرآن واپس لے، وہ نور وہ علم واپس ہو جاتا ہے جو اللہ نے تمہیں دیا ہو. یہ پہلا وبال اور یہ بہت بڑا وبال. دیکھیے ایک مرض ہوتا ہے نسیان، جسے کہتے ہیں بھولنا، بھولنے کی بیماری. یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بری بیماری ہے. انسان بھول جاتا ہے، اسے یاد نہیں رہتا، درس یاد نہیں رہتا، گفتگو. ابھی آپ میری باتیں سن رہے ہیں، اگر آپ میں سے کوئی گناہوں کے مرض میں مبتلا ہے اسے یہ درس یاد ہی نہیں رہے گا، اسے یہ باتیں بھول جائیں. یہ چھوٹی بیماری ہے، بہت بڑا عذاب ہے کہ آپ کو کوئی اچھی بات یاد ہی نہ ہو، کوئی اچھی چیز یاد ہی نہ آئے. آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ذہن میں آ رہا ہے یار کہیں سنی تھی اور میں ابھی اس کو بتاؤں گا تو شاید اس کا مسئلہ کو یاد ہی نہیں آ رہی. اس وقت انسان روتا نہیں؟ بتائیے پریشان نہیں ہوتا کہ یہ اتنی اچھی بات تھی کہاں چلی گئی، ذہن میں نہیں آ رہی. اس لیے نہیں آ رہی کہ آپ گناہ کرتے ہیں. گناہوں سے اللہ نسیان پیدا کرتا ہے، علم بھول جاتا ہے.
علم یاد نہیں رہتا، علم کی باتیں ذہن میں نہیں رہتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاد کے پاس پڑھنے آئے تو عرض کی حضور میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں، عمل بھی کرنا چاہتا ہوں، سب کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے پاس آیا ہوں، آپ میرے استاد ہیں، آپ مجھے پہلے کوئی ایسا رستہ دے دیں، ایسا وظیفہ دے دیں کہ مجھے وہ علم جو ہے وہ یاد بھی رہے اور میں عمل بھی کر سکوں۔ تو آپ نے صرف ایک نسخہ دیا، فرمایا بیٹا بس گناہوں کو چھوڑ دو، بس گناہ کرنا چھوڑ دو، میرا ہر علم تمہیں یاد رہے گا اور تو اس پہ عمل بھی کر لے گا، بس گناہوں کو چھوڑ، اور کوئی تمہیں میں کوئی وظیفہ نہیں دیتا، گناہوں سے پیچھے ہٹ جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو باز کر لو، ہر صورت گناہ ترک کر دو، ہماری ضمانت ہے۔ یہ اس وقت کہا جب ابھی پہلا دن طالب علمی کا ہے، اور آج دنیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے جانتی، کتنے بڑے متقی، کتنا بڑا نام، کتنی بڑی برکت والا شخص کہ حضور کی امت میں آج تک آپ کا نام بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ گناہ چھوڑ دیے، گناہوں کی زندگی ترک کر دی، گناہوں سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ آپ کی آخری عمر تھی، بڑھاپے میں تھے، تو کوئی طالب علم آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے یہی سوال کر دیا، ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ، اس نے آپ سے یہی سوال کر دیا، حضور آپ کے پاس آیا ہوں، اتنے بڑے عالم ہیں، حضور مجھے کوئی نسخہ دے دیں کہ جس سے میں آپ سے فیض لے سکوں، میں آپ سے برکت لے سکوں، میں آپ کی رحمت لے سکوں، اتنا بڑا علم ہے آپ کا، بہت بڑی شخصیت ہیں آپ، اور بڑا لوگوں سے سن کے آیا ہوں کہ ان کے پاس چلے جاؤ سب کچھ ملے گا، قرآن بھی دیں گے، حدیث بھی دیں گے، اللہ کا کرم اور فضل سب کچھ مل جائے گا، ان کے پاس چلے جاؤ، حضرت آ گیا ہوں، مجھے بتا دیں میں نے کرنا کیا ہے۔ کہا بیٹا ایک کام کر، یہ میری سفید داڑھی دیکھ لے۔ کہا حضور دیکھ لی؟ کہا اس سفید داڑھی کی قسم اٹھاتا ہوں، جس دن سے اپنے استاد کے پاس گیا ہوں کبھی گناہ نہیں کیا، تو بھی یہی کر، جس دن تیری سفید داڑھی ہوگی اس دن تیرے پاس لوگ آئیں گے، تو گناہوں کو چھوڑ دے، باقی میرا کام ہے، میں جانوں، میں استاد ہوں، مجھے پتہ ہے میں نے تمہیں کیسے پڑھانا ہے، میرے پاس سارے نسخے ہیں، میں تمہیں بہت بڑا شخص بنا دوں گا، بڑی بڑی عظمتیں دے سکتا ہوں، لیکن اگر تو گناہ کرے گا میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میں صفر ہوں، میں زیرو ہوں۔ آج ہی سن لو، امام شافعی تجھے کچھ نہیں دے سکتا، میں لوگوں کے لیے امام ہوں گا، تیرا کچھ نہیں بن سکوں گا میں، لیکن اگر تو گناہ چھوڑ دے گا تو میرا امام بھی بنوں گا، میں تجھے مصلی کے اوپر کھڑا کروں گا اور تجھے لوگوں کے سامنے ولی کر کے کھڑا کر دوں گا، اگر تو نیکی پہ آ جائے، گناہوں کو چھوڑ۔ تو یہی حال ہے، پیر صاحب اتنے بڑے، مرید کو فیض ہی کوئی نہیں ملتا، پیر صاحب فلاں نیکی کر رہے ہیں، مرید صاحب کو کچھ بھی نہیں مل رہا، مرید وہاں پہ وضو، کیوں؟ گناہ نہیں چھوڑتے، گناہوں کے کاموں کو ترک نہیں کرتے، زندگی کے اندر گناہوں کے معاملات کو جاری رکھتے ہیں۔ جب پیر صاحب کیا کریں، آپ غوث اعظم کے بھی مرید ہو جائیں، وہاں بھی پہلی شرط یہ ہے گناہ چھوڑو۔ کہتے ہیں حضرت صاحب نے کیا دیا، مرشد صاحب نے کیا دیا، وہاں بزرگ بیٹھتے ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ بھائی تجھے کیوں نہیں ملا؟ اس لیے نہیں ملا کہ تو گناہ کرتا ہے، ان گناہوں سے تو باز ہی نہیں آتی، تیرے اندر ایسا وہ موٹا نفس ہے کہ وہ موٹا نفس تجھے کسی طرح نیکی پہ آنے نہیں دیتا، اچھائی کرنے نہیں دیتا۔ اچھا ایک بہت بڑا میں ابھی ذکر کرتا ہوں، مزید کیا وبال ہے، ایک اور بہت بڑا جو نفس جال ڈالتا ہے گناہ گاروں پہ، گناہ کرنے والوں پہ، سنیے، وہ یہ ہوتا ہے کہ نفس یہ کہتا ہے اسے کہ دیکھ یار، گناہ تو تجھ سے جھوٹتا کوئی نہیں، تو ان نماز روزے کا کیا فائدہ؟ بعض لوگ داڑھی شریف کے حوالے سے یہی کہتے ہیں، جی ہم تو گناہ کرتے رہتے ہیں، داڑھی کیوں رکھیں؟ یہ کیسی بے وقوفانہ بات ہے، یہ کیسی جاہلانہ بات ہے، اور کیسا یہ نفس کا جال ہے، کیسا یہ شیطان کا جال ہے کہ دیکھیں جی ہم تو چونکہ ہم گناہ کرتے رہتے ہیں لہذا نماز کا کیا فائدہ، رہنے دیں۔ پھر بعض ایسے ہی کسی مرید ہو جاتے ہیں، کسی شخص کے، کسی پیر کے، تو اس کو لوگ تانے مارتے رہتے ہیں، اور تو فلاں کا مرید ہے، تو گناہ کرتا رہتا ہے، تجھے کیا فائدہ اس کی بیعت کا؟ تو ایسی باتیں کرتے رہے۔ یہ یاد رکھو، میری بات سنو، میری بات سمجھو، گناہ اپنی جگہ ہے
اور نیکی اپنی جگہ ہے، ان دونوں کو مکس نہ کرو۔ گناہ اپنی جگہ رہتا ہے، نیکی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ نہ چھوڑ کر نیکی بھی چھوڑ دے تو بتاؤ بچا کیا؟ بھئی اگر گناہ نہیں چھوڑتا تو نیکی کیوں چھوڑتے ہو؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ گناہ نہیں نہ چھوٹ رہا تو نیکی کیوں چھوڑ رہے ہو؟ اس کو تو کرو۔ نماز اپنی جگہ ہے، بھئی ایک دن آئے گا وہ نماز کی برکت سے اللہ تمہیں توبہ کی توفیق عطا کر دے، ایک دن آئے گا کہ اس نماز کی وجہ سے اللہ تمہیں اپنے نیک بندوں کی برکت دے دے گا، اسے کیوں چھوڑ رہے؟ بھئی دیکھو، ایک اگر کپڑا ہو بہت زیادہ میلا ہو، گندا کپڑا ہو، لیکن آپ کے پاس صابن تھوڑا ہو، تو کیا کہیں گے آپ کہ صابن تھوڑا ہے، کپڑا زیادہ میلا ہے، تو میں کیا دھونا چھوڑ دوں؟ نہیں، جتنا صابن ہے اتنا دھلے گا تو اتنا تو کپڑا پاک ہوگا نا، کہ نہیں ہوگا؟ وہ بولو سارے، سن رہے ہو میری بات؟ اتنا کپڑا تو پاک ہو جائے گا نا، جتنا صابن لگا اتنی جگہ تو صاف ہو جائے گی نا۔ اللہ اور صابن دے دے گا اور صاف ہو جائے گا، ایک دن آئے گا اللہ زیادہ صابن دے دے گا تو سارا کپڑا صاف ہو۔ لہذا نیکی کو چھوڑنا گناہوں کی وجہ سے یہ بہت بڑا جال ہے کہ ہم گناہ کرتے جا رہے ہیں، اور ساتھ کہتے ہیں جی کی کرنا جمعہ پڑھ کے، کیا کرنا روزہ رکھ کے، کیا کرنا داڑھی رکھ کے، میں تو گناہ نہیں چھوٹتے۔ بھئی گناہ نہیں چھوٹتے وہ بات کی بات ہے، نیکی کرتے جاؤ، جہاں تک نیکی جائے گی گناہ مٹتے جائیں گے۔ تو یہ میں نے سر راہ ایک بات عرض کر دی۔ دوسرا جو وبال ہے گناہوں کا وہ ہے اللہ رزق بند کر دیتا ہے۔ کہتا ہے میری دکان پہ گاہک نہیں آتے۔ رزق بند کیسے ہوتا ہے؟ رزق بند سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے پیسے چھین لیتا ہے سارا کچھ، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ مال اس کے پاس ہوتا ہے، پیسے بھی ہوتے ہیں، دکان بھی کھلی ہوتی ہے، وہاں پہ پڑا ہوتا ہے سب کچھ، مال پڑا ہوا ہے دکان پہ، لیکن سارا دن ویلا بیٹھا رہے گا تو گاہک ہی نہیں آئے گا، پھر کہے گا نظر لگ گئی، پھر کہے گا کسی نے جادو کر دیا۔ تو یہ ہم سب کی اپنی کمزوریاں ہیں، وہ گناہوں کی وجہ سے رزق بند ہوتا ہے، اس رزق کے دروازے کو اللہ بند کر دیتا ہے، جب تک وہ گناہ ہوتا رہتا ہے اس رزق کو بند کر دیتا ہے۔ اچھا، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں مال اتنا ہوتا ہے لیکن قرضے اس سے زیادہ ہوتے ہیں، مال 10 لاکھ ہے قرضہ 20 لاکھ ہے، تو یہ بھی وہی ہے کہ مال بھی ہے لیکن ہے بھی نہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو جو ہے وہ اس طرح سے باندھ دیتا ہے، اس طرح سے باندھ دیتا ہے کہ وہ بیچارے سب کچھ ہونے کے باوجود اپنے مال کو خرچ ہی نہیں کر سکتے، اپنے مال کو خرچ کرنا ان کے لیے اللہ باندھ دیتا ہے، اس طرح سے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ گناہ کی وجہ سے، یہ گناہوں کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور تیسرا وبال یہ ہے کہ جو لوگ گناہ کے عادی ہوتے ہیں، سنو، اللہ ان کی صحت بگاڑ دیتا ہے، صحت کے اوپر اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ گناہ کی نحوست تمہارے جسم کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، یہ دل کو کمزور کر دیتی ہے، یہ معدے کو کمزور کر دیتی ہے، یہ گناہ جو ہیں یہ تمہارے جگر کو نقصان دے دیتے ہیں، تمہارا جسم اس سے متاثر ہوتا ہے، آنکھوں کی بینائی متاثر ہوتی ہے، تمہارے ہاتھوں کی پکڑ متاثر ہوتی ہے، تمہارے لہجے کی مضبوطی اللہ چھین لیتا ہے، تمہاری باتوں زبان پہ جو تاثیر ہے اس کو اللہ جانے دیتا ہے کہ ختم کر دیتا ہے کہ اس کی زبان چل رہی ہے لیکن تاثیر کوئی نہیں۔ تو صحت کا تعلق گناہ سے ہے، گناہ کرتے جاؤ گے صحت بگڑتی جائے گی، صحت بگڑتی جائے گی، اور اللہ اس کا اثر تمہارے جسم کے اوپر لاتا جائے گا، تمہارے جسمانی کیفیات بدلتی جائیں گی۔ لہذا اس کا خمیازہ بھی یوں آتا ہے۔ تو دیکھ لو، یہ اللہ کی اب مرضی ہے کہ وہ کس طرح پیدا کرے، کیا وہ تمہارے لیے رزق کی تنگی پیدا کرے، کیا وہ تمہارے جسم پہ اس کے اثرات لائے، یا وہ تمہارے لیے تمہاری عبادتوں کا نور ختم کر دے، تمہاری عبادتوں کی جو کیفیات ہیں وہ ختم ہو جائیں، کس طرح لائے۔ اور اس سے اگلا اثر یہ پیدا ہوتا ہے، جب انسان مسلسل باز نہیں آتا تو پھر اللہ اس کے ماحول میں
اس کے ماحول میں اس کے گناہوں کی مشہوری شروع کرتا ہے. پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے شرابیہ ہے، پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کبابیہ ہے، پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے فلاں جگہ سودیہ ہے، پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے بیوی کو مارتا ہے، پھر لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر کے اندر جو ہے وہ فرعون ہے. باہر تمہاری مشہوری شروع ہوتی ہے. یہ کہیں جا کے آخری سٹیجز میں جاتا ہے، اس سے پہلے اللہ پردہ ڈالتا رہتا ہے. میرا بندہ گناہوں سے باز رہے، میرا بندہ گناہوں سے باز رہے. لیکن جب لوگوں میں مشہوری شروع ہو تو سمجھ لو کہ اس نے کوئی 5ویں 6ٹھی جو فیز ہے نا گناہوں کا، یہ اس میں جا چکا ہے. یہ 5واں 6ٹھا فیز شروع ہو چکا ہے کہ اب اتنا بدبخت آدمی ہے کہ لوگوں کے اندر بھی اب اس کی مشہوری شروع ہو گئی. تو دیکھو سامنے ہر چیز کھلی ہوئی ہے. جان بوجھ کے لوگ جو ہے نا میسنے بن جاتے ہیں. ہر چیز کھلی کتاب کی طرح اللہ بیان کرتا ہے، قرآن میں کھلی باتیں کرتا ہے، پھر میسنے بن جاتے. نہیں حضرت صاحب تہاڈا ہی قصور ہے، تہاڈی دعا نہیں لگتی. یہ والدین میرے لیے کچھ نہیں کرتے. نواز شریف کا قصور ہے اصل میں. یہ ملک ہی غلط ہے جس میں مجھے کچھ مل نہیں رہا. دیکھو کیسے میسنے بنے ہوئے، کیسے میسنے. ویسے بڑی اچھی بات اس دن سننے کو ملی. ایک عالم دین تھے تو ایسے درس دے رہے تھے، تو انہوں نے بھی گفتگو کی. تو بعد میں لوگوں نے دعا کے لیے کہا حضرت دعا کریں کہ ہمارے ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. بہت زیادہ بری حالت ہے اس ملک کی، اس ملک کے حالات بہت خراب اور ہر جگہ بے چینی ہے، تکلیف، حضور دعا کریں. تو آپ نے فرمایا اچھا دعا میں ضرور کرتا ہوں، پہلے یار ایک مسئلہ ہے، پریشانی ہے، ذرا وہ میری حل کر دیں گے تو دعا کرتا ہوں. کہا جی حضور کیا پریشانی؟ کہا پریشانی ہے میرا نا 1000 کا جو ہے نا نوٹ جو ہے نا ابھی مجھے پڑا ملا ہے، تو وہ 1000 کا نوٹ جو ہے وہ جس کا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے تو میں پھر اسے دے دوں. تو میرے دل میں پریشانی ہے، پتہ نہیں کس کا ہے. تو 5-7 لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، حضور میرا بھی گم ہوا، میرا بھی ادھر ہی گم ہوا. تو وہ کہنے لگے محترم یہ میری بیوی کا ہے اور اس نے مجھے روٹی پانی کے لیے شاپنگ کے لیے دیا تھا، تو میں نے تم لوگوں کو ٹیسٹ کیا، اپنی حرکتیں ٹھیک کرو، ملک خود ہی ٹھیک ہو جائے. ابھی مسجد میں بیٹھے بیٹھے 7 لوگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میرا ہی نوٹ ہے. نہ میسنے بنے اتنے، اپنے گھروں میں میسنے نہ بنے، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اپنے ملک کو دھوکہ نہ دیں، اپنی زندگی کو خود دیکھیں. تمہارے سامنے ہر چیز ہو رہی ہے، ہر چیز کا تمہیں پتہ ہے کہ کہاں کہاں تم ڈنڈی مارتے ہو، کس کس جگہ تم نے غلط کیا ہے. وہ کرنا ضروری ہوگا. اس کے لیے اللہ نے حل دیا ہے، اور وہ حل ہے استغفار. میں نے کہا سبحان اللہ. وہ حل کیا ہے بولو؟ استغفار. الاستغفار فرمایا سب سے پسندیدہ ترین عبادت، سب سے بہترین دعا استغفار ہے. معافی مانگو، استغفار کثرت سے پڑھو، پڑھتے رہا کرو، معافی مانگتے رہا کرو، ہر وقت استغفار پڑھا کرو. اس کی کوئی آخیر نہیں، یعنی کتنی پڑھو کوئی اخیر نہیں، جتنی پڑھو گے بہتر ہے. اللہ اتنے گناہ معاف کر دیا کرے گا، اللہ اتنی بخشش کر دے گا جتنی استغفار پڑھو. اسے نہ چھوڑو، استغفار کو اپنا وظیفہ بناؤ. استغفر اللہ پڑھو، نہیں تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھو. اسے پڑھتے رہو، کبھی کمی نہیں آئے گی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہا حضرت دعا کیجئے بے اولاد ہوں. فرمایا جاؤ استغفار پڑھو. پھر آ گیا ایک اور شخص، کہا حضرت گھر میں تنگی ہے، مال کی کمی. کہا جاؤ استغفار پڑھو. کہا جی حضور. ایک اور آ گیا، اس نے کہا حضور دعا کریں اللہ چھوٹا گھر ہے بڑا دے دے. فرمایا استغفار پڑھو. ابھی سنتے جانا ذرا. پہلے کیا تھا؟ بے اولادی. دوسرا کیا تھا؟ غریبی. تیسرا کیا تھا؟ چھوٹا گھر. فرمایا جاؤ استغفار پڑھو. وہ بھی چلا گیا. ایک اور آگا، حضور میری فصل پہ بارش نہیں ہو رہی، کتنا عرصہ ہو گیا. فرمایا جاؤ استغفار پڑھو. ایک اور آ گیا، اس نے کہا حضور میرا باغ ہے، اس میں نے اپنا پھل لگا لیا، لیکن دعا کریں اللہ اچھا پھل دے دے. فرمایا جاؤ استغفار پڑھو. وہ جو قریب بیٹھا تھا اس نے کہا حضور سب مریضوں کو ایک ہی دوائی دے دی، ایک ہی گولی دے دی سب کو.
ایک بے اولادی کے لیے آیا، ایک محتاجی کے لیے آیا، ایک بارش کے لیے آیا، ایک گھر چھوٹے کے لیے آیا، ایک مال لینے آیا، ایک پھل لینے آیا. حضور سب کو دے دیا؟ کہا یہ میں نے تو نہیں دیا، یہ تو سورہ نوح میں اللہ نے دیا. یہ تو قرآن کا وظیفہ ہے. سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 12 کے اندر، اللہ فرماتا ہے تم مجھ سے معافی مانگو، ہم پہلے نمبر پہ تو تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، پھر تمہارے اوپر بارشیں برسائیں گے، پھر تمہیں مال اور اولاد دیں گے، پھر تمہارے لیے کھیتیاں اور روزیاں پیدا کریں گے، ہم تمہارے لیے ہر کرم کر دیں گے، لیکن استغفار کرو، معافی مانگو مجھ سے، جھک جاؤ، راتوں کو میرے آگے سجدے میں آ جاؤ، ہم کھول دیں گے ہر چیز، ہمیں کوئی دشمنی نہیں، قطعاً کوئی دشمنی نہیں تمہارے ساتھ، رج کے تمہیں رزق دیں گے، تو ہمارا کتنا کو کھا لے گا اور کتنی کو روٹی ہماری کھا لے گا، کتنے کو پیسے تو ہم سے کما جائے گا، کتنا کو لے جائے گا. نہیں نہیں، میرے خزانے بڑے وسیع ہیں. استغفار پڑھو، ہم تمہیں دیں گے، ہمارا وعدہ ہے ہم تمہیں دیں گے. یہ بہت بڑا رول ہے. ادھر سے گناہ چھوڑو، ادھر سے بولو استغفار پڑھو. اچھا استغفار جو ہے یہ صرف گناہوں پہ نہیں ہوتا، یہ نیکیوں پہ بھی ہوتا ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب نماز ادا فرماتے تو جو ہی آپ سلام پھیرتے تو آپ کا وظیفہ یہ تھا، اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کوئی گناہ کیا ہے؟ بولو. لوگ کہتے ہیں کہ استغفار گناہوں پہ ہے، تو بھائی یہ تو حضور نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں اور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 بار. یاد رکھو نیکیوں پہ بھی استغفار ہے کہ مولا تیرے مطابق ہو نہیں سکی، یہ نماز تیرے مطابق پڑھ نہیں سکا، یہ روزہ تیرے مطابق رکھ نہیں سکا، یہ زکوٰۃ نیکی کوئی بھی کی تیرے مطابق نہیں، مولا استغفار کرتا ہوں. اور سورہ فتح میں اللہ نے اپنے نبی کو اصول دیا، جب مدینہ فتح ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، حضور فتح ہو گئے، کامیاب ہو گئے، فرمایا نبی اب آ جا فاستغفر، اب اللہ کے سامنے استغفار کر. مولا میں نے کیا کوئی گناہ کر دیا؟ نہیں 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 نبی تو نے گناہ نہیں کیا، تو گناہ کرتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ استغفار کرے گا تو ہم اگلا درجہ نیکی کا تجھے دے دیں گے، ہم نیکی کی اگلی تمہارے سامنے راستے کی دیوار ہٹا دیں گے، ہم اگلی بڑی نیکی کی توفیق دیں گے. جو استغفار کرتا رہتا ہے اسے اللہ بڑی نیکیوں کی توفیق عطا کرتا ہے. گناہوں سے بھی بچ گیا، بڑی نیکیاں بھی کرتا گیا، تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا. لہذا میسنے بننا چھوڑ دیں، اپنی ہر قسم کی تکلیف کو اپنے گناہوں کے اوپر رکھیں. حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ میں کبھی نہیں بھولا، بہت خوبصورت ہے. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا گدھا میری بات نہیں مانتا تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے اللہ کی کون سی نہیں مانی. یہ بھی بات آپ بھول جائیں گے. جب میرا گدھا میری بات نہیں مانتا تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے اللہ کی کون سی نہیں مانی. ایک جانور میری بات نہیں مانتا، اور میرا اپنا جانور جسے میں چارہ کھلاتا ہوں، جسے میں پانی پلاتا ہوں، جسے میں گھر میں رکھتا ہوں، میری کسٹڈی میں، میری ضمانت پہ اس کی زندگی ہے، وہ میرا جانور ہے، وہ میرا کہنا نہیں مان رہا. اس کا مطلب ہے جس کا میں بندہ ہوں میں بھی اس کی شاید کو نہیں مان رہا، تو اس لیے یہ نہیں مان رہا. ہم بچے کو تھپڑ مار رہے ہیں، ہم بیوی کو گالیاں دے رہے ہیں، ہم لوگوں کے اوپر برس رہے ہیں، ہم جو ہے وہ عمران خان کو گالیاں دیتے چلے جا رہے ہیں، پورے ملک کو جو ہے وہ لوگ یوں رگیڑ دیتے ہیں اپنی لفظوں کے اندر، ہر بندے کو برا کہہ دیتے ہیں. بھائی جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے وہ ملک کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تیری اپنی وجہ سے ہے. کہتے ہیں نہیں. تو یہ جو اس طرح کے انداز ہیں یہ آپ جب ختم کر دیں گے نا، اسی دن زندگی نئی ہو جائے، اسی دن زندگی میں ایک نئی بہار آئے، اسی دن برکت آئے گی. دیکھو جس کو یہ پتہ ہے کہ حضور کی یہ بڑی محبوب سنت ہے، جس کو یہ سننے کو مل گیا کہ آقا دو جہاں کو اس سے بڑا پیار ہے، وہ فتوے ڈھونڈتا پھرے، نہیں چھوٹی بھی رکھنی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے، بڑا بھی رکھنی چاہیے، رہنے دو، چھوٹی بھی ٹھیک ہے، بڑی رہنے دو، کاٹ لو. یہ میسنے پونے چھوڑیں، وہ غلط ہو رہا ہے یہ مانیں، اس کو جسٹیفائی نہ کریں، اس سے فتوے لے کے اپنے آپ کو مطمئن نہ رکھیں. وہ غلطی آپ کر رہے ہیں،
اس غلطی کو مانیں، اس کے اوپر استغفار پڑھیں کہ مولا مجھے کب توفیق دے گا سنت رسول کی، بولو کب دے گا، یہ کہیں نا کہ مولا مجھے کب ملے گی توفیق، مجھے بھی دے دے کہ میں ابھی حضور کی سنت جسٹیفائی کرتے پھرتے ہیں اس کو. علامہ اقبال نے بھی نہیں رکھی تھی، فلاں نے بھی نہیں رکھی ہوئی، فلاں نے. بھائی آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے کہ علامہ اقبال کی قبر میں جانا ہے؟ آپ جو عمل غلط ہے اس کو جسٹیفائی کیوں کرتے ہیں؟ آپ فلاں بھی کر رہا، فلاں بھی کر رہا، تو ایسے کیا عمل ٹھیک ہو جائے گا؟ وہ آپ کے اندر چور ہے، اسے مانیں، اس چور کو مانیں کہ آپ کے اندر ہے، اس کو مان جائیں. اللہ خوش ہو جائے گا، اور جب اللہ خوش ہوگا تو اللہ تمہیں اس نیکی کی توفیق عطا کرے گا. لیکن اگر ڈھیٹ بنے رہو گے، آگے سے ٹچکرے کرو گے، آگے سے جو ہے وہ مذاق کرو گے، اور اس کے آگے اپنے فتوے لاؤ گے، تو پھر اللہ توفیق نہیں دے گا. لگے گا جاؤ ٹھیک ہے موج کرو، کئی آئے کئی گئے، تو بھی جا. تو ہم اپنی ہر برائی کے آگے نا فتوے لے آتے ہیں، ہر گناہ کے آگے اپنے فتوے رکھ دیتے ہیں. جی یہ میرا فتویٰ ہے، جی اس وجہ سے میں کر رہا ہوں. جو سنت میں، جو رسول میں، رسول کی زندگی میں، جو قرآن حدیث میں غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا. چاہے آپ جتنا ہی اس کو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتے پھریں، وہ سیٹسفائی کریں آپ. نہ اللہ سیٹسفائی ہوگا، نہ رسول ہوگا، نہ دین ہوگا، اور اس کا رزلٹ تمہاری زندگی میں آتا رہے گا. جب بھی یہ بال کٹ کے گٹر کی زینت بنیں گے، اتنے بالوں کا خمیازہ آئے گا. آپ مانیں یا نہ مانیں، نہ تسلیم کریں آپ، لیکن آپ کو جس طرح کھانا کھا کے رزلٹ آتا ہے، پانی پی کے رزلٹ آتا ہے، وہ رزلٹ آئے گا. آپ نے اگر کسی کی غیبت کر دی ہے تو آپ مانیں یا نہ مانیں، مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. نہیں جو میں تو بس ویسی بات کر رہا تھا، میں تو جسٹ وہ ویسی باتیں ہو رہی تھی تو میں نے بھی کر دی. آپ جسٹیفائی کیوں کر رہے ہیں؟ اسے وہ غلط عمل ہے، وہ ہو گیا ہے. اس کے اوپر نفس اور شیطان کا کام ہے کہ وہ اڑتا ہے، آدم کا کام ہے کہ وہ جھکتا ہے. بولیے آدم کا کیا کام ہے؟ بولو سارے. وہ جھک جاتا، وہ کہتا ہے غلطی ہوگی. جب بھی اس پہ بلیڈ پھیریں تو ساتھ توبہ بھی کرتے جائیں، مولا مجھے کب توفیق دے. جسٹیفائی نہ کرے اسے، یہ غلطی ہے اور رہے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. آپ کے کرنے نہ کرنے سے فائدہ کوئی نہیں. جو حضور کا طریقہ ہے، جو آقا دو جہاں کا معاملہ ہے، جو حضور کی نماز ہے، جو حضور کے انداز ہیں، وہ اسی طرح رہتے ہیں، ان کو آپ ختم نہیں کر سکتے. تو یہ جو لوگوں نے اپنے اوپر اس طرح کے میسنے پونے بنا کے اور اپنے اوپر رکھا ہوا ہے جی فلاں سے مسئلہ غلط ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہم اپنی ہی غلطیوں کا شکار، اپنی ہی پریشانیوں کا خود وجہ ہے، خود اپنی تکلیفوں کی وجہ ہے. میرا بیٹا میری وجہ سے پریشان ہے، میری بیوی میری وجہ سے پریشان ہے، میرا بھائی میری وجہ سے پریشان ہے، میرا گھر میری وجہ سے دکھ میں ہے، کوئی اور اس کی وجہ نہیں. میری وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے، یہ کرتا ہی کوئی نہیں، اس طرف کسی کا دھیان ہی. تو اللہ توفیق دے اور قرآن کی اس بولی کو سمجھو جو قرآن حضرت لوط علیہ السلام کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے خبیث لوگ تھے جنہوں نے اتنی خباثت کی تھی کہ ہم نے پھر ان کو اس کا شکار کیا. اس سے پہلے نہیں کیا، اس سے پہلے وہ قوم بڑی برکت لیتی رہی، بڑی موجیں کی ہیں اس نے، اور بڑے مہمان نواز لوگ تھے. یہ لوگ بڑی بڑی دور سے آتے تھے، ان کی مہمان نوازی کا چرچا سن کے آتے تھے. لیکن جب غلط ہوئے اس کا رزلٹ سامنے آ گیا. تو آج سے انشاءاللہ توبہ ہوگی، انشاءاللہ بولیے، استغفار پڑھیں، نیکی پہ بھی پڑھیں، گناہ پہ بھی پڑھیں، ہر صورت پڑھیں. اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتے ادا.